السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے، جس میں ہم نے پڑھنا ہے نظریہ قوت کے اسٹیٹ کے بارے میں فورس تھیری کیا چیز تھی۔ نظریہ قوت یہ کہ ریاست قوت اور جبر کے کو استعمال کرنے کے بعد وجود میں آئی ہے، اور جو عوام معاشرے میں مل جل کر رہ رہے تھے انہوں نے خاندان، برادر اور قبیلے بنائے ہوئے تھے، لیکن کچھ قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو طاقتور قبیلے جو تھے وہ کمزور قبیلوں کو شکست دینے کے لیے انہوں نے لڑائیاں کی۔ تو طاقتور قبیلوں نے کچھ جگہوں کو فتح کر لیا، اور جو ان کا سردار تھا فتح قبیلوں کا وہ وہاں پر حکمران بن گیا، اور وہ مخصوص علاقے پر قابض ہو کر انہوں نے اپنی ایک علیحدہ سی اسٹیٹ بنا لی۔ کچھ عرصے کے بعد ان خود مختار حکمرانوں کے درمیان پھر جنگ ہوئی، اور ان میں سے جو طاقتور حکمران ہوتا تھا وہ ریاست کو فتح کر کے دوبارہ سے بادشاہت جو ہے وہ اپنی اس پہ قائم کر لیتا تھا۔ اس کے بارے میں جو کچھ لوگوں کے ویوز ہیں وہ یہ ہیں کہ نظریے کا تاریخی ثبوت جو ہے ہمیں کیسے ملتا ہے کہ انگلستان، روس، اسپین، ناروے، ڈنمارک میں مختلف جو قبائل کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں بہت سارے حکمران جو تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائیں، اور انہوں نے ان ریاستوں میں اپنی حکومت قائم کی۔ ایشیا کے مختلف علاقے اگر ہم دیکھیں، مثلاً کہ ملیشیا، جاپان، چین اور دیگر علاقے، وہاں پر بھی ریاستیں جو ہیں مختلف قبائل کے درمیان جو ہے وہ جنگ و جدل کے نتیجے میں ہی وجود میں آئیں۔ افغانستان اور وسطی ایشیا میں بھی ریاستیں قبائلی جنگوں کے باعث وجود میں آئیں۔ نظریے کا استعمال کیسے ہوا کہ وسطی زمانے کے پادریوں نے بادشاہ سے جب مخالفت کی بنا پر اس نظریے کو استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ ریاست ظلم اور جبر کے ذریعے وجود میں آئی تھی، اس طرح انہوں نے چرچ کو ریاست پر ترجیح دی۔ اس نظریے کے جو حامی ہیں، جو سپورٹر ہیں، ان میں ہوم، گریوری، ہفتم، اوپن ہائم، اور اس نظریے کے بہت بڑے حامی ہیں مشہور عرب مفکرین جو ابن خلدون بھی اس نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ریاستوں کے قیام میں قوت اور جبر نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ انفرادیت پسند کا نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ انفرادیت پسند جو ہیں وہ شخصی آزادی اور مساوات کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ظلم اور جبر کی وجہ سے لوگوں کی انفرادی آزادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس بنیاد پر قائم ہونے والی ریاست ایک برائی ہے۔ ضروری ہے کہ ریاست کے اختیارات کو کم کر دیا جائے۔ قومیت پسند قومی تشخص کو اجاگر کرنے اور ریاست میں حکمران کو مضبوط بنانے کے لیے مفکرین جو جرمن مفکر نیتشے تھا، لوگ بہت زیادہ ریاست کی عظمت اور قومی اتحاد اور اتفاق کی خاطر قوت کے استعمال کو ضروری قرار دیتے تھے۔ اس نظریے پہ جو تنقید کی گئی ہے، سب سے پہلے تو اس کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں قوت صرف ایک عنصر ہے۔ یہ درست ہے کہ عوام کے مختلف گروہ کو اکٹھا کر کے ریاست تشکیل دینے میں جبر و قوت نے اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ بھی غلط ہے کہ صرف جبر و قوت کی بنیاد پر ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ یہ صرف ایک عنصر تھا اس کے قیام میں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عناصر ہیں، مثلا مذہب، رشتہ اور بہت سارے سیاسی شعور نے بھی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ غیر جمہوری یہ نظریہ غیر جمہوری اقدار، مثلاً آزادی، مساوات اور بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ یہ بالکل غیر جمہوری ہے، اور عوام کی جگہ صرف حکمران کو وہ طاقتور بنا دیتا ہے۔ اس طرح یہ ایک غیر جمہوری نظریہ قرار دیا انہوں نے۔ غیر اخلاقی نظریہ ہے کہ یہ نظریہ ریاست کی عظمت اور استحکام کے لیے ہر قسم کی جبر و قوت کے استعمال کو جائز قرار دیتا ہے۔ اس طرح یہ نظریہ جو ہے وہ اخلاقیات کو نفی کر دیتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے پھر آپ یہ کہیں گے کہ امن جو ہے یہ اس کے مخالف ہے، کہ امن دشمن نظریہ ہے۔ یہ نظریہ ریاست کے داخلی اور خارجی مسائل کو صرف قوت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتا ہے، جس سے ریاست کی جو اندر خانہ جنگی کا امکان ہوتا ہے، اور خارجی جو سطح پر بین الاقوامی جنگوں کا آغاز ہو جاتا ہے، جس سے ملکی اور بین الاقوامی امن اتحاد جو ہے تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ امن کے ایک طرح سے اب یہ سمجھ لو کہ دشمن نظریہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ خونی انقلاب کا خطرہ، جو حکومت طاقت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس کو صرف طاقت کے ذریعے ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ خونی انقلاب کا خطرہ آ جاتا ہے، جنگ کا خطرہ ہوتا ہے، اور طاقتور لوگ کمزور لوگوں کو زیر کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔
عوامی حمایت سے محرومی۔ نظریہ قوت صرف حکمران کو ہی بااختیار اور طاقتور بنانے پر زور دیتا ہے، اور دور حاضر میں اختیارات کا اصل جو ہے وہ عوام کو سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ نظریہ جو ڈیموکریٹک نظریہ اس کے مخالف چلا جاتا ہے۔ مفاد پرست گروہ کا یہ نظریہ طاقت اور قوت کو ریاست کا مظہر گردانتا ہے۔ اس بات کو جواز بنا کر مختلف بادشاہوں اور چرچ کے گروپس نے اپنے اپنے مفادات کے تحت اس نظریے کو فروغ دیا اور بوقت ضرورت اس کا استعمال کیا۔ اس طرح یہ مفاد پرست ٹولے جو ہیں وہ ریاست کے تحفظ کو فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اللہ حافظ۔